وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں سے وراثت کے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور وراثت کے مسائل، وراثت میں حصہ کس کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، ان کا بتایا جاتا ہے۔ تو ایک ایسے تمہید کے یہ ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہوتا ہے۔ وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت سے جو والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، نصیب مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ اسلام واحد نظام ایسا دیتا ہے کہ جس میں عورت کو بھی ایک مستقل وراثت دیتا ہے۔ تھوڑی ہے زیادہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عورت کا حصہ مقرر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عورت کو کوئی وراثت نہیں دی جائے گی، جیسے کہ ہندو معاشرے میں ہوتا تھا کہ خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی جلا دی جائے اور اس بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد کا بھی ایک حصہ ہے اور عورت کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب مال تقسیم ہونے لگے وراثت کا اور اس وقت کچھ قریبی لوگ بھی موجود ہوں، رشتہ دار اور یتیم یا مساکین بھی موجود ہوں۔ آج کل تو مال وراثت کیا ہوتا ہے، کوٹھی ہوگی، جائیداد ہوگی، روپے پیسے ہوں گے، لیکن وہ دور ایک ایسا تھا جس میں کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، گائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے تھوڑا بہتا جو لوگ رشتہ دار آئے ہوئے ہوں ان کو کوئی کھانا کھلا دیا یا ان کو کچھ دے دیا، تو ایسا کچھ کر سکتے ہوں تو یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مال کی تقسیم کے ٹائم اگر کچھ رشتہ دار یا یتیم یا مساکین موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو اگر اس میں سے کوئی تھوڑا بہتا دے دیا تو جائز ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر نہ بھی دینا ہو تو پھر بھی ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ معروف طریقے سے کوئی بات کر دینا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، تمہیں سوچنا چاہیے کہ اگر تم اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ جاتے جن پر تمہیں ڈر ہوتا تو ان کا حال کیا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو یتیم لوگوں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور جہنم میں وہ عنقریب داخل ہوں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11-12۔ یہ دو آیتیں علم میراث، وراثت کے علم کی بنیاد ہیں۔ یہاں ایک اجمالی قوانین بتائے گئے ہیں، فلاں فلاں وارث بنتا ہے، اور یاد رکھ لیں کہ اسلام نے جو حصے مقرر کیے ہیں وراثت میں، ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی انسان کہے کہ چونکہ بیٹی کا حصہ اتنا ہے تو بیٹے کو ڈبل دیا جائے گا بنسبت بیٹی کے، تو میں وصیت کر کے بیٹی کو بھی ڈبل کر دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے ان کو اصحاب فروض کہا جاتا ہے، کہ ان کا حصہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، وہ اتنا ہی دینا ہوتا ہے جتنا مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ حصے اس میں پورا کا پورا انصاف رکھا گیا۔ کوئی انسان یہ کہ جی عورت کو آدھا کیوں دی گئی وراثت، اصل میں عورت کی ذمہ داری اور ہے اور مرد کی ذمہ داری اور ہے۔ عورت جب شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ ہے اس کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب خامد ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کو اخراجات دے۔ بیوی کو وراثت میں کروڑوں روپے بھی مل گئے ہوں، بیوی کو وراثت میں ماں باپ کی طرف سے کروڑوں اربوں روپے بھی مل گئے ہوں، تب بھی اس بیوی کے کھانے پینے، رہنے اور کپڑے کی ذمہ داری خامد پہ بنتی ہے اسلامی اعتبار سے۔ ہاں عورت خوشی سے نہ لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورت کی ایک جائیداد الگ سے ہو سکتی ہے، عورت کے پاس اپنی میراث وراثت الگ سے ہو سکتی ہے، تب بھی اسلام نے ذمہ داری دی ہے کہ اس کے خرچہ اٹھانا یہ خامد کی ذمہ داری ہے معروف طریقے سے۔ لیکن خامد کی ذمہ داری کہیں پر بھی عورت پہ نہیں آتی ہے، جو مرضی ہو جائے، بلکہ عورت اتنا خامد کو کر دیا گیا ہے کہ عورت اگر خامد اتنا مجبور ہو گیا ہے
کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا اور مقروض ہو گیا، تو عورت اپنے مال کی، اپنے زیور کی زکوٰۃ خامد کو دے سکتی ہے، جیسے غریب و مسکین کو دینا ہے، جیسے غریب مسکین کو دینا ہے ایسے خامد کو دے سکتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، انہی حصوں کے اندر پوری طرح انصاف اور عدل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ پہلا قانون یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل ملے گا بنسبت عورت کے۔ اب بیٹا ہے، بہن ہے، یہ ایک جرنل قانون ہے، اس مختلف جگہوں پہ یہ قانون لاگو ہوگا، جہاں پر بھی ایک سائڈ پہ مرد اور عورتیں مل کر وارث بن رہے ہوتے ہیں، سوائے ایک شکل میں جس کا آگے آ جاتا ہے، ہمیشہ مرد کو بنسبت عورت کے دگنا ملتا ہے، بیٹوں کو بنسبت بیٹیوں کے ڈبل دیا جاتا ہے۔ پہلا قانون یہ ہے، اس میں کوئی حصہ مقرر نہیں۔ دیکھیں اب انسان کہتا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو بھائی باقی مال جاتا کہاں پہ ہے؟ باقی مال تو بیٹے اور بیٹیوں میں کہہ دیا ہے نا کہ یہاں حصہ مقرر نہیں ہے، بیٹے کو چوتھا فلان نہیں، کہا جتنا بھی بچ گیا ہے اس کو اس طرح کر کے تقسیم کرو کہ مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو اس کے 4 حصے بنا دو، 2 جو ہے وہ دے دو بیٹے کو اور ایک حصہ جو ہے بیٹیوں کو دے دو۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو جو ہے تیسرا دے دو، چوتھا دے دو۔ تو بیوی کو دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ باقی مال کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ بھی اولاد میں ہی جاتا ہے، اولاد میں ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگلا قانون فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں، یعنی بیٹا ساتھ نہیں ہے، 2 بیٹیوں سے زیادہ ہیں، 2 بیٹیاں اس سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، تو پورا مال، پوری جائیداد جو کچھ بھی بچا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اور 2 حصے جو ہیں 2/3 مال ان کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اکیلی بیٹی بن رہی ہے اور ساتھ بھائی بھی نہیں ہے، اکیلی بیٹی وارث بن رہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس اکیلی بیٹی کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ یہاں تک یہ قانون تھا اولاد کے بارے میں۔ اب ماں باپ کے بارے میں کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد آدمی کی ہے، بیٹا بیٹی اولاد موجود ہے اور ماں باپ بھی موجود ہیں، تو ماں باپ نے اس بندے کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، اس کی جوانی تک اس کی کفالت کی ہوتی ہے۔ آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اب اس نے اپنے اولاد کے لیے کمایا تھا تو ماں باپ کو کیوں دیا جائے بھائی؟ تو بھائی ماں باپ نے جب بچپن میں اس کو بڑا کیا تھا تو تب کہ اس کی کفالت کس نے کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد موجود ہے اور ماں باپ بھی موجود ہیں تو پھر ماں باپ کو 6واں حصہ دیا جائے گا، ہر ایک کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ماں کو بھی اور باپ کو بھی 6واں حصہ مل جائے گا اگر اولاد موجود ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، لیکن ماں باپ دونوں موجود ہیں، تو پھر اکیلی ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ تو اچھا باپ کو کیا ملے گا؟ یعنی ماں کو تو 3واں حصہ بتا دیا، باپ کو پھر کیا ملے گا؟ جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا، جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اب یہ ہے ماں باپ کا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر ماں بہن یعنی بھائی موجود ہیں تو وہ ماں کا جو 3واں حصہ تھا، اگر بھائی موجود ہیں تو پھر ماں کا وہ 3 کی بجائے 6واں حصہ ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر بھائی موجود ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ ہے سارا کا سارا اتنا قانون والدین کے بارے میں، اور اتنا قانون جو ہے وہ اولاد کے بارے میں ہے، اور اتنا جو ہے وہ والدین کے بارے میں ہے۔ آگے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ مال کی تقسیم اس بندے کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔ اگر کسی انسان نے مال میں وراثت میں کوئی وصیت کر دی ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ آج لوگ وصیت کو ویسے ہی بھول چکے ہیں۔ وصیت یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی جائیداد میں زیادہ سے زیادہ 3 حصے تک وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس مال کا 3واں حصہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگا دیا جائے جہاں اس کے وارث بننے والے نہ ہوں۔
یعنی ایک تو ہے نا بیٹا بیٹی بہن بھائی وارث بن رہے ہیں، ان کے علاوہ کسی دوست کو، کسی اور کو، یا کسی اسلامی جگہ پہ لگا سکتا ہے کہ میری جائیداد کا تیسرا حصہ جو ہے میرے لیے میرے فوت ہونے کے بعد فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، فلاں جگہوں پر دے دیا جائے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور افسوس ہے کہ لوگ اس چیز کو بھولتے جا رہے ہیں۔ باقی سارے حقوق موجود ہیں، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے تصور پایا جاتا کہ ایک بندہ اپنے لیے اپنے جانے کے بعد یہ بھی ایک حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے، کہ وہ جب تک صدقہ جاریہ جو ہے وہ قائم ہے اس بندے کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مال کی تقسیم وصیت پوری کرنے اور اگر اس پر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم کی جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا او لوگو آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہاری اولاد، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے زیادہ قریب تمہارے لیے نفع میں کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بیوی کی طرف آ جائیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، بیوی فوت ہو گئی ہے تو بیوی کی جو اپنی جائیداد ہے، خامد کے علاوہ بیوی کی اپنی جائیداد، اس کو ملا ہوا زیور ہے، اس بیوی کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی ہوئی کوئی وراثت ہو سکتی ہے، تو بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے مال میں خامد کا کیا حصہ ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے بیوی کے جائیداد میں۔ شرط یہ ہے کہ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، جب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی بیوی کی اس خامد سے بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو فرمایا پھر جو ہے وہ تمہارے لیے اس بیوی کے جائیداد میں سے آدھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد ہے، اس بیوی کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر بیوی کے جائیداد میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ بیوی فوت ہو گئی، اولاد نہیں ہے تو خامد آدھا لے گا، باقی آدھا کہاں جائے گا؟ وہ بیوی کے اپنے لوگوں میں جائے گا۔ بیوی کے اپنے والدین دیکھے جائیں گے، اس بیوی کے بہن بھائی دیکھے جائیں گے، وہ ایک الگ پورا نظام موجود ہے کہ بہنوں کو یا اولاد نہیں ہے تو خامد یہ نہیں کہ سارا لے لے گا، خامد آدھا لے سکتا ہے، اور اگر اولاد موجود ہے تو خامد چوتھا لے گا۔ تو بھائی باقی جو 3 حصے ہیں وہ کہاں؟ وہ بھی تو اولاد میں جانے نا، چونکہ اولاد تو موجود ہے، تو پھر اولاد میں جائیں گے۔ اب من بعد وصیت، یہاں پر ابھی بیوی کی وصیت یا بیوی کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔ اب بیوی کو کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد خامد کی نہیں ہے، خامد کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ چوتھا حصہ تو بھائی باقی 3 حصے کہاں جائیں گے؟ اس خامد کے ماں باپ ہیں، خامد کے بہن بھائی ہیں، ادھر جائے گا۔ بیوی کو صرف چوتھا حصہ، اولاد تو ہے نہیں ہے، تو پھر بھائی خامد کا سارا گھر بیوی کا ہونا چاہیے۔ اس بیچاری نے رہنا کہاں پہ؟ وہ ساری زندگی کہاں گزارے گی؟ خامد تو فوت ہو گیا، اب بیوی کو صرف اور صرف چوتھا حصہ ملے گا۔ تو بھائی اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ عورت اکیلی رہے۔ اگر ایک جگہ سے اس کو طلاق مل گئی ہے یا ڈیورس مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے یا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کے پاس اگلا آپشن لازمی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ہندوانہ معاشرہ ہے کہ ایک عورت کی جوانی میں اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو پھر ساری زندگی بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب اس کی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس عورت کو آگے بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس کے آگے ذمہ داران ہو سکتے ہیں، تو خامد کی جائیداد میں سے اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ چوتھا حصہ تو یہ ظلم ہے، اس کو تو آدھا ملنا چاہیے، زارا ملنا چاہیے، تو بھائی زندگی میں گھر اس کے نام پہ کیوں نہیں کروایا ہے؟ زندگی میں اس کو گاڑی لے کے کیوں نہیں دی ہے؟ زندگی میں کروایا نہیں اور بعد میں اللہ کے قانون کے اوپر اعتراض ہے۔ اگر اتنی محبت ہے آپ کو اپنی بیوی سے، اتنا تعلق ہے، تو زندگی میں جو اس کو دے دیا وہ وراثت نہیں بنتا ہے۔ زندگی میں مکان اس کے نام پہ لگوا دو، زندگی میں جائیداد اس کے نام پہ لگا دو، یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ اسی کی ہو گئی۔ اب زندگی میں دیتے نہیں ہیں اور زندگی کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے تو بیوی پہ ظلم کیا ہے جی، عورت کو دیا کچھ نہیں۔ بھائی جب تیرے اختیار میں تھا تو نے کیوں نہیں کیا ہے؟ وہاں ڈرتے رہتے ہیں کہ میں نے اس کو گھر دے دیا تو یہ گھر لے کے مجھ سے بھاگ جائے گی، وہاں پہ ڈرتے رہتے ہیں۔
وہاں پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ گاڑی میں نے اس کے نام پہ کروا دی تو گاڑی. اللہ تعالیٰ کے قانون پہ اعتراض کرنا ہے, اپنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. تو حامد اپنی زندگی میں کہہ دے گا جی اس کو میں نے مکان دے دیا تو یہ تو میرے سے تو علیحدہ ہو جائے گی. تو بھائی وہاں پہ کیوں؟ اپنا بزنس اس کے نام پہ کرا دو, اپنا گھر اس کے نام پہ کرا دو. اسلام کوئی منع نہیں کرتا. جائز ہے کہ آپ زندگی میں ساری چیزیں اولاد کو دے دو, بیوی کے دے دو. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ وراثت چھوڑ کے جاؤ, کوئی فرض نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں, وراثت کا چھوڑ کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے, اور زندگی میں کوئی وراثت کا اصول نہیں ہے. زندگی میں اگر کسی باپ نے جائیداد تقسیم کرنی ہے تو زندگی میں وراثت کے اصول نہیں چلتے, زندگی میں انصاف کا اصول چلتا ہے. اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں انصاف کرو. اگر بیٹے کو اتنا کچھ بنا کے دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی اتنا کچھ بنا کے دو. زندگی میں دینا ہے تو انصاف چلے گا. زندگی میں وراثت کا اصول نہیں ہے کہ بیٹے کو ڈبل ہے اور بیٹی کو آدھا ہے. یہ فوت ہونے کے بعد ہے. آپ زندگی میں سارا دے دو اپنی اولاد میں, زندگی میں سارا دے دو اپنی بیوی پہ, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ زندگی میں سارا کا سارا مال صدقہ کر دو, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فوت ہونے کے بعد پھر وہ اسلامی قانون وراثت چلے گا, پھر اس کے مطابق کرنا ہے. تو اگر بلکہ افضل یہ ہے میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ افضل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میری زندگی میں میرا بچہ یہ کمزور ہے, میری بچی یہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں مارے گا, آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے. آپ باپ ہیں, فلاں ہیں, آپ زندگی میں سارا کچھ اپنی اولاد کو دے دیں, ایک اچھے انداز سے تقسیم کر دیں. وراثت کا کوئی اصول نہیں چلتا ہے. اس میں انصاف کا معنی مساوات نہیں بتایا گیا. یہ نہیں کہا کہ اولاد میں برابری کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولاد میں انصاف کرو. انصاف کا مطلب ہے کہ ایک بیٹا تھوڑا سا کمزور ہے, ایک بیٹا ذرا تھوڑا سا پاورفل ہے, تو کمزور والے کو اگر تھوڑا سا زیادہ دے دو گے اور پاور والے کو تھوڑا سا کم دے دو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بیٹی کمزور ہے تو بیٹی کو گھر لے کے دے دو گے تو بیٹے کہیں گے جی اس نے تو ہمارا حصہ کھا لیا. بھی تمہارا حصہ مرنے کے بعد بننا ہے, ابھی نہیں ہے, مرنے کے بعد بنے گا. ابھی جو ہے زندگی میں کسی اولاد کا اپنے ماں باپ کے مال پہ نظر رکھنا کہ یہ ہمارا حصہ دے رہا ہے, وہ کوئی اولاد کا حصہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ماں باپ کا مال ماں باپ کا ہے, وہ مرضی سے جو مرضی چاہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا ہے اگر ماں باپ اپنے مال کو آگ بھی لگا دیں تو اولاد کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اعتراض کریں کہ ہمارا مال کہاں پر ضائع کر دیا ہے. دینا ہے انصاف سے دے دیں. اگر مال بچ گیا اور بچ کے آپ وراثت چھوڑ رہے ہیں تو تب ان قوانین کے تحت چلنا پڑے گا. آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے, چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں سارا کچھ دے دوں, تو زندگی کے اندر اپنا بزنس اس کے نام پہ لگائیں, مکان اس کے نام پہ لگوائیں, گاڑیاں اس کو دے دیں. اسلام کوئی منع نہیں کرتا, جائز ہے. لیکن اگر فوت ہو گئے اور اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اس لیے کہ اسلام نے آپ کے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے, آپ کے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, اور اولاد کو بھی دیکھنا ہے. اور اس بیوی کا اور بھی سورس ہو سکتا ہے, وہ آگے نکاح کر سکتی ہے, اس کو اور بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور بیوی کا چوتھا حصہ ہے تمہاری اس جائیداد سے اگر اولاد نہیں ہے. اچھا اگر اولاد ہے تو پھر کیا ملے گا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب اولاد ہے تو انسان کا مال کہاں جانا ہے؟ اولاد میں ہی جانا نا. بیوی کہتی ہے کہ مجھے نہیں دیا جائے گا, تو بھائی تیری اولاد کو ہی تو دیا جا رہا ہے, اور کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اولاد عید کو دیا جا رہا ہے. فرمایا اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تو تمہاری جائیداد میں سے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا. 8واں حصہ. باقی کہاں جائے گا؟ اولاد ہے, ان کے حصے متعین ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ من بعد وصیت توصون بها او دین, یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے. یہاں تک جو ہے وہ میاں بیوی کے, جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 11 میں جو ہے وہ اولاد کے اور ماں باپ کے, اور آیت نمبر 12 میں بیوی کے بتانے کے بعد اب آگے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اگر ایک آدمی ایسا جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے کہ وہ کلالہ ہے. کلالہ کا مطلب نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی ماں باپ ہیں, ماں باپ بھی نہیں ہے, فوت ہو چکے ہیں پہلے,
وراثت میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، وراثت میں جب آدمی فوت ہوتا ہے اس وقت کی حالت کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلانا بھائی پہلے فلاں ٹائم فوت ہو چکا تھا، فلانا باپ فلاں ٹائم فوت ہو چکا تھا. اب جو اس وقت کرنٹ وارث موجود ہوتے ہیں وہ وارث بنتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسئلے میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، اور وہ زندگی میں فوت ہو گیا. اب باپ فوت ہو رہا ہے تو وہ بیٹا جس کی اولاد موجود ہے، وہ بیٹا جس کی اولاد موجود ہے اور وہ خود فوت ہو چکا ہوا ہے، تو یہ اولاد اپنے دادے کے مال میں سے وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ چونکہ اس دادے کی جو باقی 3 بیٹے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ وارث بن رہے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ جب بیٹے موجود ہیں تو آگے پوتے وارث نہیں بنیں گے. تو کہتے ہیں جی لو جی یہ تو پوتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو بھائی جب دادا موجود تھا، زندہ تھا، اور دادے کو پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور میرے بیٹے کے بیٹے موجود ہیں، تو زندگی میں تو دیا نہیں ہے. زندگی میں جب دے سکتا تھا اپنے پوتوں کو، وہاں پہ کنجوسی کی ہے. اب اسلام کا قانون آ گیا تو یہاں ظلم کی بات ہو جاتی ہے. اب یہ زندہ موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو زندگی میں ان کو دے دو. ہاں ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. جب دوسرے قریبی بیٹے زندہ موجود ہیں تو باپ جس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے زندگی میں، اب وہ وارث نہیں بنے گا، اس کی حصہ اس کی اولاد کو نہیں جائے گا. صرف وہ 3 بیٹے وارث بن رہے ہوں گے جو زندہ موجود ہیں. اس باپ کو چاہیے تھا کہ زندگی میں ہی کچھ ان کو دے دیتا، جتنا مرضی دے دیتا. 3 بیٹوں کا کوئی حق نہیں تھا کہ اپنے باپ کو منع کرتے جی ہمارا مال کہاں دے رہے ہو، تم کون ہوتے ہو، ابھی زندہ میں موجود ہوں، میں جس کو مرضی دے دوں. تو وہ زندگی میں دے سکتا تھا، وہاں پہ نہیں دیا ہے. تو اب اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے کہ انسان کا کاؤنٹ وراثت اس وقت ہوتی ہے جب وہ فوت ہو رہا ہے کون لوگ موجود ہیں کون لوگ موجود نہیں ہیں. پہلے والے لوگ، بعد میں پیدا ہونے والے لوگ، وہ اس کے وراثت کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک انسان فوت ہوا، اس کے ماں باپ پہلے سے وفات پا چکے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے. اب ایک ہی شکل ہے کہ بہن بھائی موجود ہیں. اب بہن بھائی اسلام میں 3 طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو وہ بہن بھائی ہیں جو سکے ہوتے ہیں جن کا ماں باپ ایک ہے، اور ایک بہن بھائی وہ بھی ہوتے ہیں کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے باپ کی 2 شادیاں تھیں اور وہ جو ہیں وہ اور ایک یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں. یعنی اس میں فرق ہے تینوں شکلوں میں. اسلام میں اصل نسبت ہوتی ہے باپ کی طرف. اگر تو سکے بہن بھائی موجود ہیں یعنی باپ ایک ہے یا باپ اور ماں ایک ہی ہے تو اس کو سکے اور حقیقی کہا جاتا ہے. ان کا حکم اس سورت کے آخری آیت میں آئے گا. لیکن اگر ایسی بہن بھائی موجود ہیں جو ماں کی نسبت سے بنتے ہیں، یعنی ایک آدمی فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، لیکن ایسے بہن بھائی موجود ہیں جو ماں کی وجہ سے بہن بھائی بنتے ہیں، تو اب ان کو برابر دیا جائے گا. وہ ڈبل اور سنگل والا یہاں قانونی چلتا. جو بچہ ہے اس میں سے کیسے دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کوئی آدمی کلالہ ہو کے فوت ہو رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ہر بہن یا ہر بھائی کا اس میں سے 6واں حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ بہن بھائی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے، یہاں پہ وہ مراد ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب کو تیسرے حصے میں برابر کا دے دیا جائے گا. یعنی سارا نہیں دیا جائے گا ان کو. یہاں پر بھئی اور کس کو دیا جائے گا یہ ایک الگ ہے قانون کے، باقی کہاں پر جانا ہے. جب ماں کی طرف سے بہن بھائی موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر ان کو مل سکتا ہے تو تیسرے حصے میں چاہے وہ 20 لوگ ہی کیوں نہ ہو، تیسرا حصہ پورا لے کے ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا. یہ چیزیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار،
تکلیف دیے بغیر کسی کو وصیت اور قرضہ پورا کرنے کے بعد یہ قانون چلے گا. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور بردباری والا ہے. یہ حکم دینے کے بعد فرمایا او لوگو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ان حدوں کو قراص کرے گا، ان پہ عمل نہیں کرے گا، یہ اتنے سخت قوانین ہیں کہ پورا کرنا لازم ہے. نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. میری نصیحت ہے تمام لوگوں سے، بعض دفعہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور 20 سال گزر جاتے ہیں اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہوتی ہے، یا ان کے بعد پھر کہتے ہیں جی ہمارا باپ آج سے 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد فلاں بیٹا فلاں ٹائم فوت ہو گیا تھا، فلاں فلاں ہو گیا تھا. جو بھی وراثت ہو فوت ہونے کے بعد پہلے نمبر پہ اس کو تقسیم کر لینا چاہیے. اب جب 3 لوگ آگے فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر آ کے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں جی آج سے اتنے سال پہلے فلاں ہوا تھا، اتنے سال پہلے یہ فوت ہوا تھا، اتنے سال پہلے ہوا تھا، اب اس کی تقسیم کرا کے بتاؤ. اب اس میں پھر وراثت کو لیٹ کرنا، مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا باپ کے ساتھ مل کر بزنس کر رہا ہے اور باقی 3 بیٹے اپنا الگ الگ کام کر رہے ہیں. اب باپ فوت ہو گیا اور بزنس ایک بیٹے نے سنبھالا ہوا ہے، 2 بیٹے جو ہے وہ 10 سال انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے والد کا کب مکان بکے گا اور کب ہمیں حصہ ملے گا. یہ جائز نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 10 سال تک اس باپ کے اس مکان سے ایک بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہے اور باقیوں کو کچھ نہیں مل رہا، تو باقیوں کا حق ہے جو وہ کھا رہا ہے. جیسی انسان فوت ہوتا ہے اس کی وراثت اسلامی اعتبار سے جتنے حصے بنتے ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہے. اب آپ قانونی طور پہ شفٹ کرو یا نہ کرو، منتقل کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قانون میں حصوں کے مطابق وہ فلاں کا حصہ اتنا بن گیا. اب اگر اتنا حصہ اس کو نہیں دیا جا رہا تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے وراثت کو تقسیم کرنے میں لیٹ کرنا، ہاں مکان کھڑا رہے، وہیں کھڑا رہے، نہ بیچو، لیکن آپس میں ایک طے کر لو کہ اب یہ اسلامی لحاظ سے اس کا قانون یہ بنتا ہے، لہٰذا میرا حصہ اس میں اتنا آ گیا، فلانا حصہ اتنا آ گیا. ایک بزنس میں بھی تو 10 لوگ شریک ہو سکتے ہوتے ہیں. اگر اس کو مکان کو رینٹ پہ دینا ہی ہے تو اس میں حصے دار بن جاؤ. اگر ایک نے رہنا ہے تو وہ سمجھ لے کہ بھائی اس میں یہ مکان ہمارا جو ہے وہ 2 لاکھ میں رینٹ پہ جاتا ہے اور میں اس میں اکیلا رہ رہا ہوں، لیکن ہمارا مشترکہ یہ مکان ہے، تو لہٰذا اس میں سے ہم 4 لوگ ہیں تو 50,000 میرا بنتا ہے پروفٹ، اور باقی لوگوں کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے. تو لہٰذا میں جو ہوں 2 لاکھ جو رینٹ بنتا ہے اس میں سے 50 چھوڑ کے باقی 1.5 لاکھ وہ دینے کا ذمہ دار بنتا ہے. تو اس طرح کر کے اپنے پاس طے کر لو. لیکن 10 سال تک جو ہے وہ حق مار کے بیٹھے رہنا اور وراثت، خاص طور پہ بیٹیوں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر کے رکھ لینا یا بہنوں کا حصہ نہ دینا، یہ اصل بنتا ہے جو قوانین بنانے چاہیے. یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ذرا قانون بنا کے دکھائیں کہ بہنوں کی وراثت جو ہے وہ بھائی جو ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہونا چاہیے. یہ عورت کے حقوق ہیں کہ عورت کا جو مالی حق بنتا ہے وہ اس معاشرے میں کیوں ڈبویا جا رہا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے لو جی ہم نے اس کی شادی کرنے پہ جو ہے اتنے لاکھ روپے لگا دیا تھا، اب اس کا کوئی وراثت میں حصہ ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا کہ بیٹی کو وراثت میں اگر اس کی شادی پہ لگایا ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنے لیے جو ہے وہ عیاشی کرنے پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا، اس کا حصہ کیوں لگایا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.